وہ کیا کریں؟ کائنڈلی سب لوگ پلیز میوٹ رہیں انشاءاللہ آپ سب سے شیئرنگ لی جائے گی، لیکن اس وقت اگر آپ انمیوٹ ہوں گے اور پھر بیک گراؤنڈ کا شور آئے گا تو پھر باقی سب بچوں کو سننے میں مشکل ہوگی۔ جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کا تعارف جاننے کے لیے ہم ان کا نام پوچھتے ہیں، ان کے کام پوچھتے ہیں، ان کے سکلز پوچھتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم ان سے بہترین کنیکشن بنانے کے لیے سب سے پہلے ان سب سے یہ چیزیں پوچھتے ہیں۔ اسی طرح ہم اللہ رب العزت کو جاننے کے لیے، اس ذات کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام جانیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں جانیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور محبت کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ بیسیکلی محبت کے لیے تصور کا ہونا، ایک امیج کا ہونا ضروری ہے، اور اسماء و صفات کا علم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تصور کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم جتنا اسماء و صفات کو جانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ساتھ ساتھ اپنے دماغ میں تصور کرتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ہمیں خود یہ بات بتاتے ہیں کہ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، پھر اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ انسان نے نہیں، انسانی عقل نے نہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، وہ رب کائنات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو آج یہ ہم نے مختصر سے تعارف دیکھا اللہ رب العزت کا، اور آپ جتنا زیادہ اپنے رب کو جانتے جائیں گے، مالکی کائنات کو جانتے جائیں گے، اتنا زیادہ اپنی قدر کرنے لگیں گے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اپنی قدر کیسے کریں گے؟ جب ہم اللہ کو جانیں گے تو اپنی قدر کیسے کریں گے؟ اگر اگزامپل لے لیں، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کسی کی چیز ہے، جب تک وہ انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کو آبزرو کر رہا ہے، تب تک آپ اس کی چیز کو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ سیکنڈ، کبھی بھی اس کو خراب نہیں ہونے دیں گے، اس کو گندا نہیں ہونے دیں گے، لیکن جب وہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا تو آپ تھوڑی سی لاپرواہ ہو جائیں گے، آپ اس کا اس طریقے سے آپ اس چیز کی اس طریقے سے کیئر نہیں کریں گے جس طریقے سے آپ پہلے کر رہے تھے۔ اسی طرح آپ جب یہ بات سمجھ لیں گے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو آپ کبھی خود کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ ہمیشہ اپنی قدر کریں گے، اور جب آپ ڈیفینیٹلی اپنی قدر کرنے لگیں گے تو آپ اپنے مقصد کو بھی سمجھنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو سمجھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اور جتنا زیادہ آپ اپنے مالک کائنات کو جانیں گے، سب سے پہلے آپ کا دل خوش ہوگا، دل میں ایک خوشی سی محسوس ہوگی، نماز بہتر ہونے لگے گی، سجدوں میں لذت محسوس ہونے لگے گی، آپ آپ کا دل کرے گا کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں، سجدہ کروں، اس کے سامنے گڑ گڑاؤں، یہ ساری پریشانیاں اس کے سامنے جا کے رکھوں اور کسی سے کوئی مدد نہ مانگوں۔ اور پھر آپ جب اپنی ذات پہ نظر دہرائیں گے نا، پھر آپ بے اختیار مسکرائیں گے کہ اللہ تو نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا تھا نا، اس مقصد کی طرف میں نے اپنے قدم بڑھا دیے۔
اور اگر ابھی بھی آپ کے دماغ میں یہ سوال ہے کہ ہم اسماء الحسنہ کیوں سیکھ رہے ہیں، تو ابھی اپنے پاس کاپی پہ لکھ لیجئے کہ میں اس لیے اسماء الحسنہ سیکھ رہی ہوں کہ اللہ سے اپنا کنیکشن بنانا ہے، ایک تعلق مضبوط کرنا ہے۔ آج اور ساتھ ہی آج ہم اللہ رب العزت کا ذاتی نام سیکھیں گے انشاءاللہ، جو کہ ہے اللہ۔ یہ رب کائنات کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف اللہ کے نام سے آیت الکرسی میں کروایا ہے، جو اسی وجہ سے قرآن مجید کی سب سے خوبصورت اور عظیم آیت ہے۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں، صرف وہ اکیلا ہے جو زندہ ہے اور تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیز۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بڑا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا خود تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے رب ہیں جنہیں کوئی انسانی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں؟ انسان کو کھانا چاہیے، نیند چاہیے، انسان کو واش روم جانے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے چلنے اٹھنے بیٹھنے، ان سب چیزوں کی انسان کو حاجت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمام انسانی ضروریات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ اور ہر نبی کی دعوت بھی یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الیہ غیر۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ اور نبی کی دعوت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلے رب ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ ایک دفعہ ریکال کرتے ہیں انشاءاللہ جو آج ہم نے ڈسکس کیا۔ آج ہم نے مختصر ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، اور ہم نے ڈسکس کیا کہ جتنا زیادہ ہم رب کائنات کو جانیں گے اتنا زیادہ ہم اپنی قدر کرنے لگیں گے، اپنے آپ کو جانتے جائیں، اتنی ہی زیادہ ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں؟ کون کون چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ٹیچر میں چاہتا ہوں ٹیچر میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں قریب ہونا۔ الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ۔ میں بھی چاہتی ہوں الحمدللہ۔ ٹیچر میں بھی چاہتا ہوں۔ اب انشاءاللہ اپنے سیکنڈ لیکچر کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے قرآنک سٹوریز کا۔ لکھنا تھا آپ کی بات سمجھ نہیں آئی ہے، کیا کہنا؟ لکھنا اسکرین پہ۔
جی گروپ میں میں نے میسج کیا تھا کہ آپ سب اپنے نوٹ پیڈس یا پھر اپنے کاپیز اپنے پاس ایک دو رکھیں جس میں آپ اپنے امپورٹنٹ پوائنٹس لکھیں، اور انشاءاللہ امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ لکھیں گے وہ اپنے فیڈ بیک گروپ میں ضرور شیئر کریں۔ اب انشاءاللہ اپنے سیکنڈ سیشن کی طرف آتے ہیں جو کہ ہوگا قرآنک سٹوریز کا۔ انشاءاللہ آج جو ہم سٹوری دیکھیں گے وہ سورہ کہف کی فرسٹ سٹوری ہے، دا پیپل آف دا کیو۔ انشاءاللہ جو آج ہم سٹوری دیکھیں گے وہ ہے پیپل آف دا کیو، جو کہ سورہ الکہف کی فرسٹ سٹوری ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کی فارم میں، تو غور سے سنیے گا اور امپورٹنٹ پوائنٹ ضرور لکھیے گا، اور اس کے بارے میں جو آج چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں کے بارے میں کوشچن آنسرز ہوں گے، لیکن کل آپ سے انشاءاللہ سنڈے کے روز شیئرنگ لی جائے گی۔ سب لوگ ایکٹیو ہو جائیں، میں آپ کے سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، غور سے سنیے گا اور امپورٹنٹ پوائنٹ ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا سٹوری ڈے ہے اور الحمدللہ ہم اپنی سٹوریز قرآن مجید سے کر رہے ہیں، قرآن مجید کی سورہ الکہف سے الحمدللہ ہم اپنی ساری سٹوریز لرن کریں گے۔ اور سورہ الکہف کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مشکل حالات میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، مشکل حالات کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ تو ہماری جو فرسٹ سٹوری ہے آج کی، اس کا نیم ہے اسٹوری آف پیپل آف کیو، یعنی غار والے لوگوں کی کہانی، غار والے لوگوں کی کہانی انشاءاللہ۔ تو یہ سٹوری ہے گروپ آف بوائز کی جو کہ ایک سٹی جس کا نام ایفیسس ہے وہاں رہتے تھے۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی سراہنا ہے۔ تو ہماری جو فرسٹ سٹوری ہے آج کی، اس کا نیم ہے اسٹوری آف پیپل آف کیو، یعنی غار والے لوگوں کی کہانی، غار والے لوگوں کی کہانی انشاءاللہ۔ تو یہ سٹوری ہے گروپ آف بوائز کی جو کہ ایک سٹی جس کا نام ایفیسس ہے وہاں رہتے تھے۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری کسی چیز کی عبادت کرتا ہے وہ تو شرک کرتا ہے۔ تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ مشرک تھے، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر کے خدا تراشتے تھے، اور بڑے بڑے سے، جیسا کہ ابھی آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، وہ اس قسم سے بڑے بڑے سے کریٹ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے خدا ہیں، ان سے دعائیں مانگتے تھے، انہی کے لیے قربانی کرتے تھے اور ان کے سامنے پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کنٹری کا، اس سٹی ایفیسس کا جو کنگ تھا اس کا نام دکنایوس تھا، جو کہ بہت ظالم تھا اور وہ بھی بتوں کی عبادت۔ اس کنٹری کا، اس سٹی ایفیسس کا جو کنگ تھا اس کا نام دکنایوس تھا، جو کہ بہت ظالم تھا اور وہ بھی بتوں کی عبادت کرتا تھا، اور وہ اتنا سخت تھا کہ وہ لوگوں کو فورس کیا کرتا تھا کہ آپ بھی زبردستی بتوں کو اللہ کہو گے، بتوں کو خدا کہو گے اور ان کی بات مانو گے، ان کو سجدہ کیا کرو گے، اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا وہ اسے مار دیا کرتا تھا اور بہت سخت پنشمنٹس کیا کرتا تھا۔ وہاں پر جو لوگ تھے، جو سب لوگ تھے اور بادشاہ تھے، وہ سب کے سب جو تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، جبکہ جو یہ گروپ آف بوائز تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز چلتی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتے رب جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا اور انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ جتنی بھی ہیں ہمارے ارد گرد، مٹی ہے، سورج ہے، چاند ہے، پہاڑ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ نے کریٹ کی ہیں۔ ہم نے ان کو نہیں سجدہ کرنا، ہم نے اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ اور انہیں جب یہ بات سمجھ میں آئی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھا دی، تو وہ لوگوں کے پاس گئے، وہ اپنے سٹی میں لوگوں کے پاس گئے اور انہیں سمجھانا شروع کیا، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی اور انہیں اس بات پر غصہ آیا اور انہوں نے کنگ تک یہ بات پہنچا دی۔ اور پھر کیا ہوا، کنگ کی تو جو بات نہیں مانتا تھا وہ obviously اس کو بہت پنش کرتا تھا، تو کنگ نے بلا لیا ان بوائز کو۔ آپ کو پتہ ہے جب کبھی ہمیں کوئی ایسا پرسن ہو جو غصے والا ہو، یا ایسا ٹیچر ہو جو ذرا غصے والا ہو، تو ہمیں اس سے بات کرتے ہوئے ہم تھوڑا ڈر جاتے ہیں۔ اگر ہم نے لیسن سنانا ہو یا اپنا کوئی آئیڈیا شیئر کرنا ہو تو ہم اچھے سے اپنی بات بتا نہیں پاتے۔ آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟
کہ الحمدللہ، کیونکہ ہم دلی طور پہ ڈر جاتے ہیں. تو جو بوائز تھے نا، ان کو بھی جب بادشاہ نے بلایا اور بوائز نے بادشاہ کے پاس جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نا ان بوائز کے دل کو مضبوط کر دیا، ان کے مائنڈ کو اسٹرانگ کر دیا، تاکہ یہ کسی بھی چیز سے ڈرے نہیں، ان کے دل میں کوئی بھی خوف نہیں آئے، اور یہ جا کر اچھے سے اللہ تعالیٰ کے میسیج کو کنوے کریں. اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا. جب بوائز وہاں گئے تو بوائز نے وہاں جا کے بڑے پیارے انداز میں بتایا کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. ہم ان کے علاوہ ایسی چیزوں کو کیسے اپنا خدا کہہ لیں جس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ تو بڑی غلط چیز ہے، یہ تو ہم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. تو ہم تو وہی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور بادشاہ کو یہ بات سن کے بڑا غصہ آیا، اور بوائز کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی. کچھ لوگوں کو سننے میں پرابلم ہو رہی ہے. انشاءاللہ مجھے بس 2 ہفتے میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ وائس کا ایشو نہ آئے. اب میں نے ریشیئر کیا ہے، میں ریشیئر کی ہے اسٹوری آپ کے ساتھ، اب چیک کیجیے گا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج ہمارا اسٹوری ڈے ہے، اور الحمدللہ ہم اپنی اسٹوریز قرآن مجید. ایسا ٹیچر ہو جو ذرا غصے والا ہو، تو ہمیں اس سے بات کرتے ہوئے ہم تھوڑا ڈر جاتے ہیں. اگر ہم نے لیسن سنانا ہو یا اپنا کوئی آئیڈیا شیئر کرنا ہو، تو ہم اچھے سے اپنی بات بتا نہیں پاتے، کیونکہ ہم دلی طور پہ ڈر جاتے ہیں. تو جو بوائز تھے نا، ان کو بھی جب بادشاہ نے بلایا اور بوائز نے بادشاہ کے پاس جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نا ان بوائز کے دل کو مضبوط کر دیا، ان کے مائنڈ کو اسٹرانگ کر دیا، تاکہ یہ کسی بھی چیز سے ڈرے نہیں، ان کے دل میں کوئی بھی خوف نہیں آئے، اور یہ جا کر اچھے سے اللہ تعالیٰ کے میسیج کو کنوے کریں. اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا. جب بوائز وہاں گئے تو بوائز نے وہاں جا کے بڑے پیارے انداز میں بتایا کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. ہم ان کے علاوہ ایسی چیزوں کو کیسے اپنا خدا کہہ لیں جس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ تو بڑی غلط چیز ہے، یہ تو ہم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. تو ہم تو وہی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور بادشاہ کو یہ بات سن کے بڑا غصہ آیا، اور بوائز کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بادشاہ چھوڑے گا میں. بوائز نے سٹی کو لیو کر دیا، وہ وہاں سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا ڈالا کہ آپ غار میں چلے جاؤ. وہ سب بوائز خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی غلط چیز ہے، یہ تو ہم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. تو ہم تو وہی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور بادشاہ کو یہ بات سن کے بڑا غصہ آیا، اور بوائز کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بادشاہ چھوڑے گا میں. بوائز نے سٹی کو لیو کر دیا، وہ وہاں سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا ڈالا کہ آپ غار میں چلے جاؤ. وہ سب بوائز غار میں چلے گئے، اور غار میں چل کے وہ چھپ گئے. وہ وہاں بادشاہ کے دربار سے چلے گئے، اور وہ غار میں چلے گئے، اور غار میں چل کے چھپ گئے. اور آپ کو پتہ ہے جب وہ غار میں گئے تو غار میں تو کوئی لائٹ نہیں ہوتی، اندھیرا، اور پھر خوف کہ ہمیں پکڑ نہ لیں، کیونکہ بادشاہ تو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں ان کو پکڑ کے پنش کروں. تو وہ بالکل بھی سیڈ نہیں تھے، بلکہ وہ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کر، یعنی کہ رحمت کا مطلب ہمیں دشمنوں سے بچا لے، ہمیں اپنی پروٹیکشن میں لے لیں. ہم
اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی ہم پہ رحمتیں کریں، ہم پہ اپنی بلیسنگز کریں. اور آپس میں نا بوائز ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے، موٹیویٹ کر رہے تھے، اٹس اوکے، اٹ ول بی فائن، اللہ تعالیٰ دیکھنا آسانی کر دیں گے، سب چیزوں کو ایزی کر دیں گے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا الحمدللہ. اور تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بہت زیادہ دیر کے لیے ان کو سلا دیا. 309 ایئرس تک 309 ایئرس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سورج کو گائیڈ کر دیا کہ جب بھی سورج اس سٹی سے گزرے گا تو وہ تھوڑا ٹیڑھا ہو کے گزرے گا، تھوڑا سائڈ پہ ہو کر اس غار سے، تاکہ اندر لائٹ نہ جائے اور وہ اٹھ نہ جائیں اور کہیں کسی کو نظر بھی نہ آ جائے کہ اندر کوئی ہے. انشاءاللہ میں آپ سب کے ساتھ اسٹوری شیئر کروں گی، بیکاز کافی سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہی، وائس بہت سلو ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گی کہ وائس کی کیپیسٹی بڑھ جائے، لیکن میں گروپ میں اسٹوری کو ضرور شیئر کروں گی. ابھی کے لیے فی الحال انشاءاللہ اسٹوری کو ہاف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے دیکھیں گے کہ کیا ہوا ان بوائز کے ساتھ، کیا وہ پکڑے گئے، اور انشاءاللہ مزید معلومات جانیں گے انشاءاللہ. اسٹوری کو ضرور ایک دفعہ نیکسٹ سیٹرڈے دوبارہ سے ریوائز کریں گے. ابھی ہمارا نیکسٹ جو سیشن ہے وہ اباؤٹ دعا ہے، اور اس کے آداب ہیں. انشاءاللہ میم سائقہ دعا کے ٹاپک کو لے کر چلیں گی. اوور ٹو یو میم سائقہ. جی، آج ہم دعا سیکھیں گے بچوں. دعا کیا ہے؟ دعا مانگنا عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے. ہمارا مانگنا اللہ کو پسند ہے. دعاؤں کی برکات سے کسی مسلمان کو انکار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر مانگے بھی نوازتا ہے، اس کا مانگنا بھی پسند فرماتا ہے. ارشاد پاک ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اسی طرح قرآنی آیت میں ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا مانگنے سے زیادہ افضل کوئی کام نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت و اکرام والی چیز اور کوئی نہیں. دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، دعا سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعا مصیبتوں سے بچانے کے لیے مفید ہے، دعا مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. اور خوشی اور غمی دونوں میں مانگیں آپ دعائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ تکلیف کے وقت اس کی دعائیں قبول ہوں، اسے چاہیے کہ خوشی کے زمانے بھی زیادہ دعائیں کرے، اللہ سے مانگے. ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگے. اور اسی طرح سیدنا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. اب ہم آ جاتے ہیں دعا کی طرف، دعا کے آداب کی طرف. اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرنی چاہیے. دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. دعا میں آپ توبہ کریں، دعا میں توبہ کرنی چاہیے. دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے کا یقین رکھنا چاہیے، یعنی آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے. دعا پوری توجہ کے ساتھ سننی چاہیے اور کرنی چاہیے. دعا مانگتے وقت آواز اپنی آہستہ رکھیں، اور دعا جو ہے اسماء الحسنی کے ساتھ کریں، یعنی کہ رب العزت سے مانگنے کے لیے آداب میں یہ ضروری شامل ہے کہ تعریفی کلمات اور اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ دعا پکار کر دعا مانگنی چاہیے. تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اس کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارو.
اور دعا میں دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنی چاہیے، دعا میں ہاتھ اٹھانے چاہیے، درود شریف کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ دعا جو ہے اس میں آپ نے کوئی شرط نہیں رکھنی ہوتی، ٹھیک ہے؟ گناہ کے لیے دعا نہیں کرنی ہے آپ نے۔ دعا مانگنے والوں کا رزق حلال ہونا چاہیے، دعا ہماری ضائع نہیں ہوتی۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ پکارا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہو، اپنی آواز کو آہستہ رکھا کریں۔ آج ہم جو دعا سیکھیں گے وہ علم میں اضافے کی دعا ہے۔ دعا سامنے لے آئیں ذرا۔ جی، ربی زدنی علما، ترجمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو بچوں آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے، مشکل تو نہیں ہے، آسان دعا ہے۔ جی ٹھیک، جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی کل آپ سے دعا سنی جائے گی کلاس۔ سب سے دعا جو ہے کہ دعا کے آداب اور مسائل کی جو آپ نے یاد کر کے آنے کلاس میں، ٹھیک ہے بچوں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ آمین 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 آمین۔ شاباش۔ اور سب سے آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، دعا جب ختم ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے، آمین کہنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ پھر جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر لے تو اس کی گزشتہ گناہ سب بخشش کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے دعا کے آخر میں آمین کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا مجھے آتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، کل آپ سے سنی جائے گی دعا۔ ٹیچر مجھے بھی آتی ہے، مجھے اس کا ترجمہ بھی آتا ہے۔ جی ٹیچر ٹھیک مجھے ہے بھی اس کا ترجمہ آتا ہے۔ جی بچوں، کل آپ سے انشاءاللہ تعالی دعا سنی جائے گی کلاس میں۔ میم جی مجھے بھی آتا ہے۔ میم جی مجھے بھی آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ کثیرا من سائق۔ الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے بچوں کو یہ دعا آتی ہے، الحمدللہ۔ اور بچے سٹوریز کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں چیٹ باکس میں، تو ان کا جواب یہ ہے کہ میں آپ سب کو پراپر انفارمیشن جو ہے نا گروپ میں سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ دھیان سے نہ بتائیں پی نا اب تھی ٹیچر بادشاہ کا نام کیا ہے؟ تھی لکھو بادشاہ جو نالو چھاؤ مدر خبر ہے سورت قرآن شریف میں آئے ان میں اسٹوری تھی بدھائے جو نالو چھائے سورت کا کوئی فرائیڈے تو پڑھ دیا بادشاہ جو نالو یاد ہے؟ ماں بھی تو بے سورت پڑھا تھی آپ سب کو پراپر میں مٹیریل جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ۔ اب جو ہمارا لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اور پیارا سا ٹاپک ہے وہ احادیث کے حوالے سے ہے انشاءاللہ۔ پہلے اس کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں دیکھیں گے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد ہم آج کی حدیث کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آپ سب کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت سی ویڈیو شیئر کروں گی جس سے آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ جتنا بھی مٹیریل یوز کیا جا رہا ہے آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ، اور جو ہماری کلاسز سیشن وائز آپ سب کے ساتھ میں ان کی ڈیٹیلز بھی شیئر کر دوں گی انشاءاللہ۔ آپ سب کے ساتھ کچھ دیر میں ویڈیو شیئر ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ اب آپ سب نے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے، اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نا وہ آپ سب نے اپنی نوٹ بک پہ لکھ لینے، یا ویسے ہی آپ نے اپنے ذہن میں یاد کر لینا ہے کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، یہ چیزیں میں نے سیکھی
आज की क्लास से और आज की क्लास में, और इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए फीडबैक ग्रुप दूंगी, और आप सब अपने फीडबैक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपने गेन किए वो ज़रूर लिखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। क्या इस वीडियो की वॉइस क्लियर है? क्या इस वीडियो की वॉइस क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है जी, हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और आप सबको दीन की बेहतरीन समझ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज हम हदीस की अहमियत और ज़रूरत को जानेंगे कि हदीस सीखना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। प्यारे बच्चों, अरबी ज़ुबान में बात और गुफ्तगू को हदीस कहते हैं, जबकि दीनी लिहाज से हदीस से मुराद वो बातें हैं जिसकी निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाए, यानी कि जो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कही हैं, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर पानी पीते थे, खाना खाते वक्त एक एक लुक़मा उठाते थे, ठहर ठहर कर कुरान मजीद की तिलावत करते थे, साफ़ सुथरा लिबास पहनते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर बात करते थे। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में रहनुमाई मौजूद है, लेकिन इसमें बाज़ हुक्म ऐसे बयान किए गए हैं जिनकी तफसीलात हमें हदीस में मिलती हैं। जैसे कि कुरान मजीद में बार बार नमाज पढ़ने का हुक्म आया है। अल्लाह ताला का फरमान है, वाक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो, मगर जो नमाज अदा करने का तरीका है वो हम हदीस से जान सकते हैं। इसी तरह ज़कात की तफसीलात भी हमें हदीस से मिलती हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह कुरान मजीद को सीखना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, इसी तरह हदीस को सीखना और समझना भी ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह आज से हम हदीस को सीखेंगे और अपने ईमान को मजबूत बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़ मेरे साथियों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने देखा कि अरबी जुबान में बात और गुफ्तगू को क्या कहते हैं? हम हदीस कहते हैं, जबकि दीनी इस्तिलाह में हदीस से मुराद वो बातें हैं जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की जाए। और हमने देखा कि कुरान मजीद में तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें हर चीज़ के बारे में रहनुमाई मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ हुक्म ऐसे हैं बयान किए गए हैं जिसकी तफसीलात जो है वो हमें सिर्फ अहादीस से मिलती है। जैसे कुरान मजीद में बार बार कहा गया है कि और नमाज कायम करो, अल्लाह ताला का फरमान है और नमाज कायम करो, मगर जो नमाज अदा करने का तरीका है वो हम अहादीस से जान सकते हैं। इसी तरह ज़कात की तफसीलात भी हमें अहादीस से मिलती हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जिस तरह कुरान मजीद को सीखना जरूरी है, उसी तरह हदीस को सीखना भी जरूरी है। मुख्तसर सा तारुफ था हदीस का और इसकी ज़रूरत और अहमियत का। इंशाअल्लाह अब हम नेक्स्ट प्रॉपर हदीस सीखते हैं आज एक इंशाअल्लाह, जो कि है कि अल्लाह ताला के साथ शरीक ना ठहराओ। इसकी प्रॉपर वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगी।
आज हमारी हदीस नंबर 1 है जो कि है अल्लाह ताला के साथ शरीक ना ठहराओ। अस्सलाम सुमामीन। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सी हदीस को याद करेंगे और वो हदीस है अन उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशरिकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। ला नहीं, तुशरिकु शरीक ठहराओ, बिल्लाही अल्लाह के साथ। ला तुशरिकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। प्यारे बच्चों, इस हदीस से हमें समझ आता है कि अल्लाह के कामों में कोई शरीक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से मशवरा नहीं करते, वो किसी के हुक्म के पाबंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से मदद नहीं लेते। हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहताज हैं। सबको पैदा करने वाला, रोज़ी देने वाला अकेला वही है। प्यारे बच्चों, ये ख्याल करना कि अल्लाह की सिफ़त किसी महलूक में मौजूद है, ये शिरक है। हमें सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी है, हमें सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगनी है और सिर्फ़ उसी से दुआ करनी है, इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आइए हम समझते हैं इस हदीस को एक बहुत ही खूबसूरत से वाक़े के ज़रिए। और ये वाक़या है हज़रत इक्रमा बिन अबू जहल के इस्लाम लाने का वाक़या। प्यारे बच्चों, हज़रत वाक़या है और वैसे ही भी ये वाक़या जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इक्रमा बिन इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स भी अटेंटिव हो जाएं क्योंकि वो के सबसे बड़ा है हज़रत इक्रमा बिन अबू जहल के इस्लाम लाने का वाक़या। प्यारे बच्चों, हज़रत इक्रमा बिन अबू जहल इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के बेटे थे। अबू जहल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िरऔन हाज़िल उम्मह यानी इस उम्मत का फ़िरऔन कहा था। शुरू में इक्रमा बिन अबू जहल भी अपने अब्बू की तरह इस्लाम के बहुत सख्त दुश्मन थे, लेकिन फिर उन्हें इस्लाम की दौलत कैसे मिली, ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। हुआ यूँ कि बहुत से मुश्किल मरहलों से गुज़र कर, यानी कि बहुत सारी तकलीफ़ात से गुज़र कर जब इस्लाम गालिब आ गया और मक्का फ़तह हो गया, तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के सब दुश्मनों और काफिरों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, लेकिन सिर्फ गिनती के चंद लोगों के लिए हुक्म दिया कि अगर ये लोग खाना काबा के पर्दे के पीछे भी हों तो इन्हें वहीं कत्ल कर दिया जाए। इकरमा बिन अबू जहल भी इन्हीं में शामिल थे, क्योंकि वो भी इस्लाम की सख्त दुश्मनी करते रहे थे। इकरमा बिन अबू जहल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए और यमन की तरफ रुख किया। रास्ते में समंदर था। इकरमा एक कश्ती पर सवार हो गए। समंदर में कश्ती का सफ़र चल रहा था कि अचानक समंदर में तूफ़ान आ गया। सब लोग डर गए। जब कश्ती तूफ़ान में खूब गिर गई, लोगों ने चीहो पुकार शुरू कर दी, तो अल्लाह ने कहा, अब तो दुनिया की कोई ताकत, कोई सहारा काम नहीं आ सकता, सिर्फ अल्लाह ही है जो हमें बचा सकता है, सिर्फ उसी को पुकारो। ये बात सुनकर इकरमा हैरत से सोच में पड़ गए कि अगर समंदर के तूफान में सिर्फ अल्लाह ही बचाने वाला है और उसी से दुआ करनी है, तो इसका मतलब है कि बाकी ज़मीन में भी असल बचाने वाला अल्लाह ही है और उसी से दुआ करनी चाहिए। और ये तो वही बात है जिसकी तालीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देते थे और मैं इनकार करता था। वो यही कहते थे हमें कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो,
اور اسی سے دعائیں کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ یہ سچ جب اکرما کو سمجھ آ گیا تو ان کے دل کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ میسیجز آ رہے ہیں کہ آواز میں تھوڑی سی ایشو آ رہا ہے۔ جی فاطمہ محمد، آپ کو آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ جی حسین زینب، کٹ کٹ کے آ رہی ہے آواز. بہت ویڈیو آ رہی. کائنڈلی سب لوگ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کیجیے گا، اور جن کو وائس بہت کلیئر آ رہی، کچھ لوگوں کو کمپلیٹ آ رہی ہے، کچھ کو کلیئر نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ کہ ابھی انشاءاللہ کلاس کو چلنے دیتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گی کہ زیادہ وائس. ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں ساتھ اسپیکر اٹیچ کر دوں گی، جس وجہ سے آپ کو وائس ذرا فاسٹ آئے گی، زیادہ آئے گی انشاءاللہ. ساتھ نیکسٹ ٹائم میں وائس کی جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ کر دوں گی انشاءاللہ. اور ایک اور ٹرائی کرتے ہیں تھوڑی سی، آپ چیک کر لیں اگر اس طریقے سے آواز آتی ہے تو ضرور. جی ٹھیک ہے، کہتا میں تمہیں کیا سی جی آ رہا ہے اس کو تم فیوز لگوا. جی اسما. جی اسما. میم آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ہمارے پاس بالکل کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ دوبارہ ریجوائن کرتی ہوں. میوٹ کتنا جاتے میں کیا میم کا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کلیئر ہے؟ یس یس میم. یس الحمد میم. للہ رب العالمین. یس میم. یس میم. یس میم. الحمد للہ. اب میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آپ سے غور سے یس سنیں. میم. یس میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ
वअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो इन्हें वहीं कत्ल कर दिया जाए। तो पुकार शुरू कर दी, तो अल्लाह ने कहा, अब तो दुनिया की कोई ताकत, कोई सहारा काम नहीं आ सकता, सिर्फ क्या सबको वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सकता, सिर्फ अल्लाह ही है जो हमें बचा सकता है, सिर्फ उसी को पुकारो। ये बात सुनकर इकरमा हैरत से सोच में पड़ गए कि अगर समंदर के तूफान में सिर्फ अल्लाह ही बचाने वाला है और उसी से दुआ करनी है, तो इसका मतलब है कि बाकी ज़मीन में भी असल बचाने वाला अल्लाह ही है और उसी से दुआ करनी चाहिए। और ये तो वही बात है जिसकी तालीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देते थे और मैं इनकार करता था। वो यही कहते थे हमें कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसी से दुआएं करो और किसी को इसके साथ शरीक ना करो। ये सच जब इकरमा को समझ आ गया तो उनके दिल की तो दुनिया ही बदल गई। और पीछे से हुआ यूं कि उनकी बीवी उम्मे हकीम ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और अपने शोहर के लिए पनाह भी मांग ली कि इकरमा अपनी जान बचाने के लिए मक्का से फरार हो गया है। तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इस्लाम को भी कबूल फरमाया और के शोहर हजरत अबू जहल के लिए मिला दिया। अब उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शोहर को ढूंढने निकली और इन तक पहुंच गई। जब दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात हुई, नबी के साथ नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग ली। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिया। अब इकरमा ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक सच्चे मुसलमान की हैसियत से गुजारी और जंगों में खूब बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए। प्यारे बच्चों, आपने गौर किया कि सिर्फ एक अल्लाह, अपने खालिक, अपने मालिक को पहचान लेने से कैसा ज़बरदस्त किरदार सामने आया। प्यारे साथियों, आए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले और हमें दीन को आगे फैलाने की तौफीक दे। अल्लाह आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नज़दीक भी ये स्टोरी बहुत खूबसूरत थी और उम्मीद करती हूँ आपको भी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। कैसे अल्लाह ताला ने एक इंसान के दिल में हिदायत डाल दी और उसको सब कुछ समझ आ गया। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से हिदायत तलब करें और हमेशा ईमान के रास्ते पर चले और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी को मजबूती से थाम ले। आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे बताइएगा, आप सबको आज की क्लास कैसी लगी? बहुत मैं अच्छी। बहुत अच्छी बहुत मैम। अच्छी। बहुत अच्छी मैम। बहुत अच्छी मैम। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। दादी मैम बहुत बहुत अच्छी। अच्छी आया। बहुत अच्छी। मैम बहुत प्यारी। बहुत अच्छी। मजा आया। आगे भी क्लासेस लेना चाहते हैं? यस जी। यस इंशाल्लाह। जी यस मैम। अच्छा जी, एक और पॉइंट ले लें कि आगे से जब भी आप कोई काम करने लगे ना जो फ्यूचर में होने वाला हो,
آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یس نہیں کہنا، آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے. سب بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. الحمدللہ یہ تھی ہماری آج کی کلاس. کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.